بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند منان آپ تمام عزیزوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز میں جزء ثانی میں تھی، اور جزء ثانی کے مقام سادس، مقصد سادس کہ یہاں سے آغاز ہوتا ہے جزء ثانی کا، مقصد سادس کے مقام ثانی میں گفتگو ہے۔ مقام اول قطع اور احکامات قطع کے بارے میں تھا کہ اس کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ مقام ثانی جو یہاں پر بیان ہو رہا ہے وہ مقام ثانی احکام ظن معتبر کے بارے میں ہے۔ اس مقام ثانی میں کچھ فصول ہیں، 5 فصول ہیں کہ ان میں سے آج انشاءاللہ فصل اول کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ مقدمتاً ہم نے آپ کو بیان کیا کہ ظن کے اندر اصل اولی اور ابتدائی قاعدہ یہ ہے کہ ظن حجت نہیں ہے، مگر یہ کہ کسی ظن پر ہمارے پاس دلیل معتبر ہو۔ اگر دلیل معتبر ہوگی تو اس صورت میں ہم اس ظن پر عمل کر سکتے ہیں، اور جس ظن پر دلیل معتبر ہوگی اس کو کہا جائے گا ظن خاص یا ظن معتبر۔ 5 موارد ایسے ہیں جہاں پر ہمارے علماء اصولی فرماتے ہیں کہ ان ظنون کے بارے میں دلیل معتبر ہے۔ قرار ہوا کہ ان 5 موارد کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں۔ مورد اول حجیت ظواہر کتاب۔ قرآن مجید کے ظواہر حجت ہے یا حجت نہیں ہے، یہ بحث انصافاً علم اصول کے اندر بہترین بحث ہے، نہایت اہم بحث ہے۔ جو بندہ بھی ایک دین شناس ہے، جس کا کام قرآن و روایات اہل بیت کے ساتھ ہے، اس کے لیے یہ بحث بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ انشاءاللہ جیسے ہی ہم اس بحث کو بیان کریں گے آپ خود محسوس کریں گے کہ اس بحث کے اندر کتنے نکات ہمارے لیے روشن ہو جاتے ہیں، کتنے مسائل خود ہمارے اس حجیت ظواہر کتاب کی بحث میں حل ہوں گے انشاءاللہ پروردگار عالم کے حول و قوت سے۔ اس بحث کو اچھے طریقے سے سمجھیے گا، بہت ہی اہتمام کے ساتھ ان مباحث کو آپ حل کریں، اچھے طریقے سے درس کو سنیں، درس کو سمجھیں، تاکہ بہت سارے مسائل پر آپ خود اس بحث کے ذریعے سے تسلط پیدا کر لیں۔ جو بہت سارے سوالات ہوتے ہیں نا، ان سوالات کے جوابات انشاءاللہ اس بحث کے ذریعے سے آپ کے لیے روشن ہوں گے۔ اور جو بندہ بھی تفسیر میں کام کرنا چاہتا ہے، دوسری جگہوں پر کام کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس بحث کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ سنیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس بحث کو حل کریں۔ بڑی جگہوں پر یہ بحث کام آنے والا ہے۔ اچھا، بحث کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ میں بحث میں ورود پیدا کر رہا ہوں کہ ہم لوگ کیا بحث کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، بحث ہماری یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو فرض کریں آیات ہے، آیا ان آیات سے جو مطلب ہمیں سمجھ میں آتا ہے، جن چیزوں کے اندر قرآن مجید کی آیات ظہور رکھتی ہے، آیا میں ان ظواہر کتاب کو اپنے لیے حجت سمجھتا ہوں یا نہیں سمجھتا؟ دوسرے لفظوں میں،
آیا خود مجھے اجازت ہے کہ میں جاؤں اور قرآن مجید کی آیات کو دیکھوں اور ان آیات سے جو سمجھ میں آتا ہے میں اس پر عمل کروں؟ آیا مجھے اس چیز کی اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے؟ یا نہ جیسے ہمارے یہاں ایک طریقہ ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید سے کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے. بعض لوگ ایسے کہتے ہیں ہم لوگ قرآن مجید سے کچھ بھی نہیں سمجھتے. ہم لوگوں کو دیکھنا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا کہتی ہے. جس طریقے سے روایت میں مطلب آیا ہے مجھے اسی روایت پر عمل کرنا ہے. بھائی مجھے کیا پتا کہ قرآن مجید کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ قرآن مجید تو سمجھنا میرے بس میں نہیں ہے. جیسے بعض اخباری حضرات اسی طریقے سے کہتے ہیں. اخباری حضرات کہتے ہیں کہ آغایون آپ قرآن مجید پر ڈائریکٹ عمل نہیں کر سکتے. قرآن مجید سمجھنا تم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اہل بیت اطہار کا کام ہے. اہل بیت اطہار فقط قرآن کو سمجھتے ہیں. تم لوگوں کے بس میں نہیں ہے کہ تم جاؤ اور قرآن مجید کی آیات کو دیکھو اور ان پر عمل کرنا شروع کرو. بھائی تم کون ہوتے ہو؟ تم کون ہوتے ہو؟ آیا ایسے ہے یا نہ میں بھی قرآن کو سمجھ سکتا ہوں؟ اب یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے مسائل جو ہمارے معاشرے کے اندر اٹھتے ہیں وہ اصلاً اس بحث کی وجہ سے ہیں. بہت سارے مقامات پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ آتا ہے قرآن مجید کی آیت کو اٹھاتا ہے اور فوراً کہتا ہے کہ روایت اس طریقے سے کہتی ہے لہذا میں اس آیت پر عمل نہیں کروں گا. یعنی نہیں کروں گا یعنی مجھے پتہ نہیں ہے، جیسے روایت کہے گی ایسے ہی. یا نہ ہم لوگ بھی ظواہر کتاب پر عمل کر سکتے ہیں. خدا نے مجھے یہ طاقت دی ہے کہ میں قرآن مجید کی آیت کو سمجھوں. اچھا اگر آپ ظواہر کتاب پر عمل کر سکتے ہیں تو پھر روایات کا کیا ہوگا؟ پھر یہ جو کہا گیا ہے کہ اہل بیت کی طرف رجوع کرو پھر اس کا کیا بنے گا؟ یہ تو پھر آپ وہی خلیفہ ثانیہ والی بات کر رہے ہیں نا. خلیفہ ثانی جو کہتا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ خود قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں اہل بیت کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں ہے. یہ تو وہی عمر والی بات ہے، خلیفہ ثانی والی بات ہے. یہ اخباریوں کی جانب سے ہوتی ہے بات. اور ظاہر میں پہلے مرحلے میں اگر انسان دیکھے نا تو ایسے لگتا ہے کہ بات یار ان کی اچھی ہے، ان کی بات میں دم ہے. یہ اصولی کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ خود قرآن کو سمجھ سکتے ہیں؟ تو انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اصولی کیا کہتے ہیں، اخباری کیا کہتے ہیں. اس مسئلے کو اچھے طریقے سے یہاں پر حجیت ظواہر کتاب میں ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اس بحث کو اہتمام کے ساتھ آپ حل کریں، سنیں اچھے طریقے سے، کیونکہ یہ جتنے بھی مسائل ہیں اور آج کل بھی اخباریت کا بڑا مسئلہ ہے. اگرچہ آج کل والے جو ہمارے معاشرے کے اندر اخباری ہیں ان کے اندر اخباریوں والی اصلاً بو نہیں ہے. وہ ہمارے جو اخباری بزرگان تھے وہ بزرگان تھے، وہ ان کی طرح نہیں تھے. یہ لوگ ان کو تو اخباریت کے اصولوں کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ لوگ صرف پروپیگنڈا کرتے ہیں. بہرحال لیکن یہ ایک مسئلہ ہے کہ جس مسئلے کے اندر واقعاً اصولیوں اور اخباریوں کے مابین، حتیٰ جو ہمارے بزرگان اخباری ہیں، اصولیوں اور اخباریوں کے مابین اختلاف ہے. ہمارے اصولی علماء کہتے ہیں کہ ظواہر کتاب پر آپ عمل کر سکتے ہیں، جبکہ ہمارے اخباری علماء کہتے ہیں کہ آپ ظواہر کتاب پر عمل نہیں کر سکتے. یہ ایک حقیقی جھگڑا ہے جو واقعاً تاریخ میں رہا ہے اصولیوں اور اخباریوں کے درمیان. اچھا اس مسئلے کو سمجھتے ہیں، دونوں کے اقوال اور ادلہ کو بھی دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ کس کی بات میں وزن ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جس کی بات دلیل کے مطابق ہوگی ہم کو وہی تسلیم کرنی پڑے گی. خلاصہ کلام یہ کہ ظواہر کتاب کی حجیت کے بارے میں اصولی اور اخباری عالم کے درمیان جھگڑا ہے. اخباری کہتا ہے کسی بھی آیت سے تم تمسک نہیں کر سکتے مگر یہ کہ اس آیت کے ضمن میں جا کر روایت کو دیکھو. اگر روایت میں کچھ مطلب آیا ہے تو اس کے مطابق عمل کرو، وگرنہ تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کہ تم آیت کو جا کر دیکھو نہ. جبکہ اصولی عالم کہتا ہے کہ قرآن مجید کا ظاہر حجت ہے، اس میں شک نہیں ہے. جس پیمانے پر قرآن مجید نے کلی مطلب بیان کیا ہے وہ حجت ہے، باقی روایات کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں.
یعنی اخباری جو اشتباہ کر رہا ہے، اخباری سمجھتا ہے کہ قرآن مجید کا ظاہر بالکل سمجھ میں کسی کو آنے والا نہیں ہے، صرف روایت دیکھو، یعنی اس کے نزدیک دین کا مدرک فقط اور فقط روایت ہے، جبکہ اصولی کہتا ہے کہ نہ، قرآن بھی مدرک ہے اور روایت بھی مدرک ہے۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ کلیات کو بیان کرتا ہے، وہ کلیات جس نقطے کے اندر ظہور رکھتے ہیں ہم اس کو تسلیم کریں گے، لیکن اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ روایات اہل بیت کو چھوڑ دیں۔ ہم خلیفہ ثانی اور عمر والی بات بھی نہیں کرتے کہ ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، نہ، وہ کہہ رہا تھا فقط قرآن کو دیکھو، اہل بیت کو چھوڑ دو۔ ہم کہتے ہیں یہ غلط بات ہے، قرآن کو بھی لو اور اہل بیت کو بھی لو۔ قرآن جس حد تک مطلب بیان کر رہا ہے، ظاہر کتاب جس حد تک مطلب بیان کر رہا ہے، اس کو لے لو، اس پر عمل کرو، لیکن کیونکہ قرآن میں تو کلیات بیان ہوئے، ان کی تفصیلات تو قرآن میں نہیں ہے، ان کی تفصیلات اگر سمجھنا چاہتے ہو تو اہل بیت کے پاس جاؤ۔ بس یہ مقصد نہیں ہے کہ جب اصولی کہتا ہے کہ ظواہر کتاب حجت ہے، یعنی وہ آئے اور آ کر عمر والی بات کرے یا خلیفہ ثانی والی بات کرو، نو، خلیفہ ثانی والی بات نہیں کر رہا، بلکہ قرآن مجید کے ظواہر پر بھی عمل کرو، روایات پر بھی عمل کرو۔ لیکن آغا اخباری تم جو کہتے ہو کہ ظاہر کتاب اصلاً حجت نہیں ہے، یعنی میں قرآن کو بالکل نہیں سمجھ سکتا، یہ بات بھی غلط ہے، یہ قرآن کے حق میں اجحاف ہے۔ پیغمبر نے کہا تھا 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ آغا اخباری تم جو کہہ رہے ہو کہ قرآن کو تم اصلاً نہیں سمجھ سکتے، یعنی عملاً تم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تم نے کہا کہ ہم نے قرآن سے کچھ نہیں سمجھنا، یعنی ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، فقط اور فقط روایت یعنی اہل بیت کو لیں گے۔ خود تم پیغمبر کی حدیث ثقلین پر عمل نہیں کرتے، وگرنہ پیغمبر کا یہ کہنا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن سے بھی کچھ سمجھ میں آئے گا تو تبھی میرے لیے حجت ہے نا۔ لیکن آغا اخباری تمہاری بات کو میں مان لوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، میرے لیے عملاً حجت فقط اہل بیت ہے۔ خب یہ تو حدیث ثقلین کے خلاف ہے۔ بہرحال یہ اس بحث کا کلی خاکہ ہے کہ اس بحث کے بارے میں یہاں پر گفتگو ہوگی۔ اب آتے ہیں اس بحث کی طرف، ورود پیدا کرتے ہیں کہ مصنف جہاں سے اس بحث کو شروع کر رہا ہے۔ دیکھیں، پہلا نقطہ جو یہاں پر سمجھنے والا ہے وہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے جزء اول میں، لیکن اس کو پھر تکرار کر رہا ہوں۔ ظاہر کسے کہتے ہیں، نص کسے کہتے ہیں، مجمل کسے کہتے ہیں، متشابہ کسے کہتے ہیں، اور تعویل کسے کہتے ہیں۔ ان چیزوں کو اگرچہ میں جزء اول کے مجمل اور مبین کے مباحث میں ذکر کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کی تسلی کے لیے ایک مرتبہ پھر ہم تکرار کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، نص کا مقصد یہ ہے کہ ایک کلام بالکل صریح اور واضح طریقے سے اپنے مطلب کو بیان کرے، یعنی ایک کلام جو اپنے مطلب کو بیان کر رہا ہے اس میں وہ بالکل صریح اور واضح ہے، یعنی اس کے اندر اصلاً خلاف کا احتمال ہی نہ ہو۔ مثال، شارع آ کر کہے، خدا کہتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ اب یہ آیہ کریمہ اپنے مطلب پر بالکل صریح ہے کہ حرام ہے تم پر مردار، خون اور سور کا گوشت حرام ہے تم پر۔ یہ آیت اپنے مطلب کو بالکل صریح طریقے سے بیان کرتی ہے، اس میں اصلاً خلاف کا احتمال نہیں ہے۔ حرمت یعنی تم پر حرام ہے۔ اب یہاں پر اگر کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ نہ، شاید آیت کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے لیے حرام نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے،
تو بندہ پلٹ کے کہہ سکتا ہے کہ بھائی کیسے آدمی ہو؟ آیت میں صراحت کے ساتھ آیا حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام کیا گیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ حرام نہیں کیا گیا۔ خب یہ تو نص سے قرآن کے خلاف ہے۔ نص ہے یعنی کیا؟ یعنی اپنے مطلب کو صریح طریقے سے بیان کرتی ہے، واضح طریقے سے مطلب کو بیان کر رہی ہے، واضح طریقے سے مطلب کو بیان کر رہی ہے، یعنی اس کے اندر خلاف کا احتمال بھی نہیں ہے، دوسرا احتمال ہی نہیں ہے، اسے کہا جاتا ہے نص۔ یا مثلا ایک اور مثال دوں، احل اللہ البیع وحرم الربا، نص قرآنی ہے، نص قرآنی ہے یعنی کیا؟ یعنی یہ آیت اپنے مطلب میں بالکل واضح اور روشن ہے، اس میں کسی قسم کے دوسرے احتمال کی جگہ نہیں ہے۔ خدا واضح کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے بیع حلال ہے، احل اللہ البیع، بیع کو خدا نے حلال قرار دیا، وحرم الربا، اور سود کو حرام قرار دیا۔ یہ نص ہے اپنے مطلب میں، نص ہے اپنے مطلب میں یعنی کیا؟ اس میں خلاف کا احتمال نہیں ہے، یہ ہو گیا نص۔ نص یعنی کلام کا اپنے مدلول اور معنی پر اس طریقے سے دلالت کرنا کہ وہ معنی بالکل روشن ہو اور اس کے اندر خلاف کا اصلاً احتمال نہ ہو، کہ برخلاف کا احتمال اس میں بالکل نہ ہو، اسے نص کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے مقابلے میں ہوتا ہے ظاہر۔ ظاہر سے مراد یہ ہے کہ مثال دوں پہلے میں آپ کو، جیسے خداوند مطالعہ آ کر کہے اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یہاں پر امر ہے، اور ہم نے گزشتہ اصول میں جزء اول میں پڑھا تھا کہ امر ظہور رکھتا ہے وجوب میں، جہاں پر بھی امر ہے تو وہ ظاہر ہوتا ہے کس میں؟ وجوب میں ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی اس معنی سے، اس آیت سے جو عرف عام معنی سمجھتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز تم پر واجب ہے، یعنی معنی غالبی جو اس آیت سے سمجھ میں آ رہی ہے وہ معنی کیا ہے؟ نماز تم پر واجب ہے۔ البتہ اس کے خلاف کا معمولی احتمال بھی ہے، معمولی احتمال یہ ہے کہ شاید تم پر نماز واجب نہ ہو بلکہ مستحب کی بات کی جا رہی ہے۔ ظہور کے اندر ایک احتمال ضعیف ہوتا ہے اس کے برخلاف، احتمال ضعیف یہ ہے کہ یہ معنی مراد نہ ہو، لیکن معنی غالبی اور عرف جو عام لوگ اس سے معنی سمجھتے ہیں وہ یہ والا معنی ہے۔ بس ایسے سمجھے ظاہر یہاں پر ایسے ہے جیسے ظن ہوتا ہے، ظن کے اندر احتمال غالب یہ ہے لیکن اس کے برخلاف ایک احتمال ضعیف ہوتا ہے کہ جس کو آپ وہم کہتے ہیں۔ تو ظاہر میں بھی ہماری مراد یہ ہے کہ یعنی وہ معنی غالبی، غالباً معنی جو پہلی مرتبہ لفظ سنے اور آپ کے ذہن میں معنی آ جائے، اس کو کہا جاتا ہے ظاہر۔ لیکن ظاہر کے اندر یہ گنجائش ہوتی ہے کہ اس معنی کے برخلاف ایک احتمال ضعیف بھی ہوتا ہے۔ اس صورت میں ظاہر اور نص میں فرق ہو جائے گا۔ نص کے اندر اصلاً خلاف کا احتمال نہیں ہوتا، ولو احتمال ضعیف، ضعیف احتمال بھی نہیں ہوتا، لیکن ظاہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غالباً معنی یہ ہے لیکن بہرحال ایک احتمال ضعیف اس کے برخلاف پایا جاتا ہے۔ بس یہ ہو گیا ظاہر۔ اقم الصلاۃ، امر ظہور رکھتا ہے وجوب میں، البتہ احتمال ضعیف تو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ شارع نے استحباب کا ارادہ کیا ہو، لیکن وہ احتمال ضعیف ہے۔ یا مثلا نہیں، لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کچھ دوسرے لوگوں کی غیبت نہ کریں، کچھ کی غیبت نہ کریں۔ خب لا یغتب نہیں، اس کا ظہور کس میں ہے؟ ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ نہیں کا ظہور کس میں ہوتا ہے؟ حرمت میں ہوتا ہے، لیکن ظہور ہے یعنی معنی غالبی یہ ہے
لیکن ضعیف احتمال یہ کہ ممکن ہے کہ حرمت مراد نہ ہو بلکہ مکروہ مراد ہو، یہ ہو جائے گا ظاہر۔ خلاصہ، نص یعنی جس میں خلاف کا احتمال نہ ہو، صریح معنی ہو۔ ظاہر یعنی معنی غالبی یہ ہے لیکن خلاف کا ضعیف احتمال پایا جاتا ہے۔ اچھا، مجمل کسے کہتے ہیں کہ یہ ہم لوگ پہلے جزء اول میں پڑھ چکے۔ مجمل یعنی اس کے معنی میں دونوں احتمال ہوں۔ کیا ہو؟ دونوں احتمال۔ مثلا میں کہتا ہوں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے سوال کرو۔ اچھا، ذکر سے کیا مراد ہے؟ آیا ذکر سے مراد قرآن ہے؟ ذکر سے مراد رسول اللہ ہے؟ کیا ہے مراد؟ کیونکہ قرآن میں ذکر قرآن کے لیے بھی آیا ہے اور ذکر رسول اللہ کے لیے بھی آیا ہے، تو اہل ذکر سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پر ان دونوں معناؤں کا احتمال برابر ہے۔ ہو سکتا ہے ذکر سے مراد رسول اللہ ہو سکتا ہے ذکر سے مراد پیغمبر اکرم ہو۔ تو اس اعتبار سے ذکر کے معنی کے لحاظ سے یہ آیت کیا ہو جائے گی؟ مجمل۔ ذکر کے معنی میں ہاں، آیت کا مفہوم مجمل نہیں ہے، یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آیت کا پوری آیت کا مفہوم مجمل ہے، نہ، لفظ ذکر جو آیا ہے اس ذکر کے اعتبار سے آیت میں اجماع کہ آیا ذکر سے مراد قرآن ہے یا ذکر سے مراد رسول اللہ ہے۔ ذکر کا معنی مجمل ہے، لیکن اہل ذکر ہمارے لیے روشن ہے کہ اہل بیت ہے، کیونکہ اگر ذکر سے مراد آپ رسول اللہ لیں پھر بھی اہل ذکر اہل بیت اطہار ہے، اور ذکر سے مراد اگر آپ قرآن لیں پھر بھی اہل ذکر اہل بیت اطہار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ ہو جائے گا مجمل۔ مجمل یعنی لفظ ایسا ہے جو معنی پر دلالت کرتا ہے لیکن اس معنی کے اندر دو احتمال ہیں اور دونوں احتمال بالکل برابر ہے۔ معنی کے لحاظ سے ایک معنی کو دوسرے معنی پر کوئی غلبہ نہیں ہے۔ اسی کو متشابہ بھی کہتے ہیں۔ متشابہ وہ آیات ہے کہ جس کے معنی کے بارے میں چند احتمال ہو اور وہ چند کے چند احتمال برابر ہو، کوئی بھی احتمال دوسرے معنی پر غلبہ نہ رکھے۔ اگر اس طریقے سے ہوگا تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ آیت متشابہ ہے۔ درست ہے؟ بس یہ ہو گیا متشابہ یا مجمل۔ ایسے سمجھے مجمل اور متشابہ یہاں پر وہ شک والی کنڈیشن ہے۔ شک میں متساوی طرفین ہوتا ہے نا، دونوں احتمال برابر ہوتے ہیں، تو مجمل میں بھی دو معنی ہے کہ احتمال ہے، ممکن ہے یہ مراد ہو ممکن ہے یہ مراد ہو، اور دونوں معناؤں کا مراد ہونا بالکل برابر ہو، دونوں کا احتمال بالسویہ ہو، اسے کہتے ہیں مجمل یا متشابہ۔ اچھا، یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں مجمل اور مبین کے بحث میں، لیکن بہرحال یہاں پر آئے ہیں تو اس لحاظ سے ضروری سمجھ رہا تھا کہ اس کی تھوڑی سی توضیح دو۔ یہ نکات اگر آپ کے لیے روشن ہو گئے، آغا فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو 1 منٹ پر سائیڈ پر رکھیں، اس کے بارے میں بعد میں گفتگو کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ جو ہم پہلے بھی اصول اول میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ سیرہ عقلاء، تمام عقلاء کا اتفاق ہے کہ جو متکلم بھی کلام کرتا ہے اس کے کلام کا جو ظاہر ہے وہ حجت ہے۔ تمام عقلاء کی سیرت اسی پر ہے۔ ہم لوگ جو آپس میں محاورات میں، گفتگو میں، ایک دوسرے سے بول چال میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں تو جس معنی کے اندر میرا کلام ظہور رکھے گا سامنے والا کہے گا کہ اس کی مراد یہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تمام سیرت عقلاء اسی پر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ اقرار کرتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ پر چوری کی ہے یا میں نے فلاں کلام کیا ہے تو اس کے کلام کا جو ظہور ہے اس کو عقلاء حجت مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہی چیز ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تمام عقلاء کی سیرت اسی پر ہے کہ وہ عام لوگوں کے کلام کو جو ظاہر ہو اگر کسی چیز میں اس میں حجت مانتے ہیں۔ تمام عقلاء ایسے ہی، عقلاء کا یہی طریقہ کار ہے۔
یہ آپ سیرت عقلاء کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں۔ اچھا، میں آج عبارت کا صرف یہ ابتدائی ٹکڑا پڑھ رہا ہوں، باقی تفصیلی بحث کتاب خدا قرآن مجید کے بارے میں کیا ہے انشاءاللہ کل پڑھوں گا۔ آج میں 2-3 سطریں پڑھ رہا ہوں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کل سے جو گفتگو ہم کریں گے، بہت سارے میں مطالب بیان کر چکا ہوں، ان عبارات کو تھوڑا سرعت سے پڑھیں گے۔ الفصل الاول حجیت و ظواہر الکتاب، فصل اول ظواہر کتاب کی حجیت کے بارے میں۔ اتفق العقلاء على ان ظاہر کلام کل متکلم اذا کان جادا لا حاضلا ان ظاہر کلام کل متکلم حجتون۔ تمام عقلاء کا اتفاق ہے کہ ہر متکلم کے کلام کا ظاہر حجت ہے، البتہ کب؟ اذا کان جادا، جب وہ اپنا کلام سیریس طریقے سے بول رہا ہو، حاصل نہ کر رہا ہو، مذاق نہ کر رہا ہو۔ مذاق کی بات اور ہے، نارمل سچویشن میں، عام حالت میں جب جدی طریقے سے گفتگو کرتا ہے، اس کے کلام کا ظہور حجت ہوتا ہے۔ وکاشف عن مرادہ، اور اس کے کلام کا ظہور اس کی مراد کو کشف کرتا ہے، اس کے کلام کا ظہور بتاتا ہے کہ اس کی مراد بھی یہی چیز ہے۔ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ، اور اسی بات کی وجہ سے، کیونکہ عقلاء سمجھتے ہیں کہ اس کے کلام کا ظہور حجت ہے، وَلِأَجْلِ ذَلِكَ يُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ، اس کے اقرار کو اخذ کیا جاتا ہے۔ اگر وہ کسی چیز کا اقرار کرتا ہے اور اس کا کلام ایک چیز میں ظہور رکھتا ہے، تو سب لوگ کہتے ہیں کہ بابا اس نے خود اقرار کیا، حالانکہ اس کے کلام کا تو اس میں ظہور تھا، فقط خلاف کا احتمال ضعیف تھا، لیکن عقلاء اس احتمال ضعیف کی اعتنا نہیں کرتے، کہتے ہیں نہ، اس نے خود اقرار کیا۔ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ يُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ وَإِعْتِرَافِهِ فِي الْمَحَاكِمِ، اگر قضاوت وغیرہ، کورٹ وغیرہ کے اندر وہ خود اعتراف کرے اور اقرار کرے تو اس کو مان لیا جاتا ہے، حالانکہ اس کے کلام کا وہ فقط ظہور ہوتا ہے۔ وَيُنَفَّذْ وَصَایَاهُ، اگر وہ وصیت کرتا ہے اور مر جاتا ہے اور اس کی وصیت ایک بات میں ظہور رکھتی ہے، تو اسی وصیت کو نافذ کیا جاتا ہے، یعنی اسی ظاہر کو مان لیا جاتا ہے۔ وَيُحْتَجُّ بِرَسَائِلِهِ وَكِتَابَاتِهِ، اس کے رسائل، جو کچھ اس نے لکھا ہے، خط نامہ وغیرہ، اس نامے اور خط وغیرہ اور لیٹر میں جو مطلب ظاہر ہو رہا ہے، اسی سے احتجاج بھی کیا جاتا ہے۔ بابا تم نے خود لکھا ہے اپنے لیٹر کے اندر، تم نے خود اپنی کتاب کے اندر یہ مطلب لکھا ہے، حالانکہ کتاب کا مطلب وہ ظاہر ہوتا ہے، ظاہر کلام ہے، لیکن اس سے احتجاج کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر کلام کو عقلاء قبول کرتے ہیں، بس ہر متکلم کے کلام کے ظاہر کو تمام عقلاء مانتے ہیں، اس میں سب لوگوں کا اتفاق ہے۔ انما الکلام، کہ قرآن مجید کی آیات کا جو ظاہر ہے وہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے، کہ اس کے بارے میں بس کچھ آپ کو بیان کر چکے ہیں، انشاءاللہ بقایا بحث کل کریں گے اور پھر عبارت پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔